اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیانات تو بھی ہوتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آج آپ کی باری ہے، کوئی ایسی بات ہے تو پوچھیں، کسی بات کی وضاحت چاہیے ہو یا کوئی بات سمجھنا چاہیے ہوں آپ کو۔ کوئی نہیں ایسی بات؟ چلو تیاری نہیں ہے تو پھر تیاری کر کے رکھنا، کل تو جمعہ ہے انشاءاللہ العزیز، جمعہ کے بعد پھر ہفتے کو کسی کا کوئی سوال ہو تو لکھ رکھا کریں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بندے کو سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لینا بہتر بات۔ سوالات دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے محض اعتراض کرنے کے لیے، اس کی گنجائش بیعت کرنے کے بعد نہیں رہتی۔ بیعت ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ معاہدہ ہوتا ہے غیر مشروط اطاعت کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے۔ منصب رسالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس پر عمل کیا جائے، اس پر سوال نہ کیا جائے۔ اپنے ذہن میں خواہ کچھ بھی ہو، انسانی ذہن ہے وہ مختلف چیزیں سوچتا ہے، اس میں مختلف خیال آتے ہیں، لیکن بیعت اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی رائے کو چھوڑ دینے کا نام ہوتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اس پر بلا چوں و چرا پورے خلوص اور اپنی پوری کوشش سے عمل کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ بیع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مطلقاً بیچ دینا، فروخت کر دینا۔ اب جو چیز بیچ دی جاتی ہے ہم اس کا بدلہ، اس کی قیمت لے لیتے ہیں، اس پر پھر ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جس نے خرید لی ہے وہ اسے باقی رکھے، توڑے، بیچے، استعمال کرے، وہ اس کی چیز ہے۔ تو بیعت سے مراد ہوتا ہے کہ اپنا آپ، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عمل، سب کچھ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بیچ دیا، اور بدلے میں جو ملتا ہے وہ ہماری جان یا ہماری ذات یا ہماری رائے کی قیمت سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بدلے میں وصول الہی ملتا ہے، قرب نبوت ملتا ہے،
بارگاہ رسالت سے جو توجہات اور برکات عطا ہوتی ہیں وہ ایسی چیز ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہ ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کسی کی بدبختی آئے اور وہ اپنی بیعت پہ پورا نہ رہ سکے، بیعت کو توڑ دے، فمن نکسا فإنما ينکس علی نفسہ، جس نے بیعت کو توڑ دیا اس نے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اس نے اپنا کچھ باقی نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جس نے وفا کی، یعنی بیعت سے مراد یہ ہے کہ جو حضور فرماتے ہیں وہ حکم الہی ہوتا ہے، اور جب اس نے بیعت کی، وعدہ کر لیا، اور وہ وعدہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، خود ذات باری سے ہے، حضور کے طفیل، تو جس نے وہ وعدہ وفا کیا، زندگی بھر خلوص دل سے تعمیل ارشاد کی کوشش کرتا رہا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، وہ بہت عظیم اجر کا مستحق قرار پائے گا، اللہ کریم ان قریب اسے بہت نعمتوں سے نوازیں گے۔ یہ ایک بڑا نازک سا فن ہے، بیعت کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے، خونی رشتوں سے، نسبی رشتوں سے، دنیا کی دوستیوں اور تعلقات سے مقدم ہوتا ہے اور بڑھ کر ہوتا ہے۔ سارے رشتے اس پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کسی رشتے کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پھر توڑنے کا تصور کہاں سے آیا؟ کیوں توڑتے ہیں لوگ بیعت؟ اس کے توڑنے کا ایک ہی سبب ہوتا ہے، انسان میں جب خود رائی آ جاتی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو گویا معاہدہ تو اسی وقت ٹوٹ گیا، کیونکہ بیعت تو تھی اس بات پر کہ میں صرف تعمیل کروں گا، حکم دینا آپ کا کام ہے۔ تو جب اپنی رائے درمیان میں آ گئی تو معاہدہ تو ٹوٹ گیا۔ اور جب یہ بیعت ٹوٹتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے جڑنے کے امکانات اس لیے نہیں رہتے کہ وہ بندہ بحیثیت انسان باقی نہیں رہتا۔ من نکسا فإنما ينکس علی نفسہ، جس نے بیعت کو توڑا اس نے اپنے آپ کو توڑ پھوڑ دیا، اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا، اس کی اپنی ذات ختم ہو گئی۔ یہ میں بیعت کی بات کر رہا ہوں، بیعت سلوک اور تصوف کی۔ بیعت مختلف ہیں، بیعت امارت ہے، جیسے ہم ووٹ دے کے کسی کو حکومت میں پہنچا دیتے ہیں، یہ بیعت امارت ہے۔ اس میں بھی ہم اگرچہ علماء کو اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ ووٹ دینا شرم درست نہیں ہے، یہ بیعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو انتخاب ہے، فیصلہ ہے۔ بیعت ہوتی ہے کہ فیصلہ اگلے پہ چھوڑا جاتا ہے، اور یہ جو ووٹ کا نظام بنا ہے اور یہ اہل مغرب نے ایجاد کیا ہے، یہ ہر بندے کا فیصلہ ہے، جو دینے کے بعد اس کے پلے کچھ نہیں رہتا، پھر وہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال، اور بیعت امارت کی شرائط صرف یہ ہوتی ہیں کہ بندے کو اعتماد ہو کہ یہ شخص مسلمانوں کی قیادت کی اہلیت رکھتا ہے، امانت دار ہے، سچا ہے،
کردار کا اچھا ہے۔ ایک بیعت ہوتی ہے بیعت اصلاح، اپنی اصلاح کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی بھی ایسے بندے سے کی جا سکتی ہے جو روزمرہ کے معمولات کے شرعی طریقے سے واقف ہے۔ عالم ہونا تو بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر عالم نہیں بھی ہے تو روزمرہ پیش آنے والے معاملات کا شرعی طریقہ جانتا ہے اور ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کون سا کام کس انداز سے کرنا ہے، اس سے بیعت اصلاح کی جا سکتی ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اصلاح کے لیے اس سے رائے لی جائے اور اس کے مطابق کام کیا جائے۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہترین شخص اس پہلے امیر کی نسبت کوئی دوسرا بہتر شخص ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بیعت اصلاح کے لیے ایک عام آدمی سے ہم نے جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی وہاں بہت اچھا عالم آ جاتا ہے، بہت بہتر جاننے والا آ جاتا ہے، تو مقصد تو رہنمائی حاصل کرنا ہے، اس سے بیعت کی جا سکتی ہے۔ بیعت سلوک و احسان یا تصوف جو ہے، اس کے لیے علماء متقدمین نے بھی اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے کہ بیعت تصوف کم از کم اس بندے سے کی جائے جو فنا فی الرسول کرانے کی اہلیت رکھتا ہو، اور اگر خود فنا فی الرسول ہے دوسرے کو نہیں کرا سکتا۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کوئی نعمت خود حاصل کر لینا، ایک ہوتا ہے اسے دوسرے تک پہنچانا۔ بہت سے لوگ ظاہری علوم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ یہ بیان کریں تو وہ سٹیج پہ بیان نہیں کر سکتے۔ بہت سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کہا جائے کہ مضمون لکھ کے دیں، وہ نہیں لکھ سکتے۔ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم حاصل کر کے آگے پہنچانے کی استعداد بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح سلوک و تصوف میں بھی خال لوگ ہوتے ہیں جو یہ نعمت حاصل کرنے کے بعد آگے پہنچانے کی اہلیت و استعداد بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کی جاتی تھی وہ بالکل غیر مشروط ہوتی تھی۔ غیر مشروط اطاعت حضور کی فرض ہے۔ اس کے بعد جو بیعت حصول منازل کے لیے یا سلوک کی راہ طے کرنے کے لیے شیخ سے کی جاتی ہے، اس میں صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ کوئی کام خلاف شریعت کرنے کو نہ کہا جائے۔ یعنی شیخ اپنی پسند کا حکم نہیں دے سکتا، شیخ جو ہے وہ محدود ہوتا ہے ارشادات نبوی اور سنت نبوی کے اندر رہنے کا، چونکہ اس بارگاہ کا تو ایک خادم ہے، شیخ ہے، تو بھی اس کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ اور کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بندہ جسے واقعی یہ نعمت حاصل ہو وہ یہ جرت کرے کہ ارشاد نبوی کو چھوڑ کر اپنی رائے داخل کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر یہ نعمت اس کے پاس رہتی نہیں ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ساتھیوں کو یہ ہوتا ہے، کہیں بچپن میں والدین نے کسی بزرگ سے بیعت کرا دی، جوانی میں خود کسی سے کر لی، اب اس فن کو اس چیز کو جانتے بھی نہیں تھے، ایک آدمی کو نیک سمجھ کے بیعت کر لی، خانہ پوری ہو گئی، اب انہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ جی میں نے تو بیعت کی ہوئی ہے، اب میں کیا کروں۔ بھی آپ نے کہنے کو تو بیعت کی ہوئی ہے، لیکن کیا اس شخص نے آپ نے سلوک کی بیعت کی، اس شخص نے آپ کو سلوک سکھایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہوتا ہی نہیں۔
جس کا مطلب ہے کہ وہ بیت تو سلوک کی نہیں ہوتی جس میں آپ کو سلوک سکھایا ہی نہیں جاتا، تصوف تعلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے شیخ سے بیعت ہو جو واقعی سالک ہو اور سلوک سکھائے بھی، لیکن اسے صرف اس کی استعداد اتنی تھی کہ اس نے ہمیں لطائف کرا دی۔ اب اس کے بعد کیا ہم جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ لطائف ہو گئے؟ ٹھیک ہے، نہیں، اس کی تلاش رہنی چاہیے کہ یہ تو ابتدا بھی نہیں ہے، افتتاحیہ ہے۔ اگر کوئی ایسی ہستی مل جائے جو اس سے آگے چلا سکتی ہو تو یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے بچہ پرائمری میں پڑھتا ہے، اس کے پرائمری کے استاد ہوتے ہیں، پھر وہ مڈل میں نہ جائے کہ وہ پرائمری کے استادوں کی توہین ہو جائے گی۔ ان کی توہین نہیں ہوتی، اسی بنیاد پر مڈل والے اسے آگے چلاتے ہیں، مڈل سے آگے وہ میٹرک میں جاتا ہے، اسی بنیاد پر وہ اسے پھر وہ کالج میں چلا جاتا ہے، تو کوئی توہین اس استاد کی نہیں ہوتی جس نے اسے پہلی دوسری جماعت پڑھائی تھی، بلکہ وہ بھی فخر کرتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ تو بیعت احسان و سلوک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی کسی بزرگ سے ہو بھی اور اب ایک جگہ پر رک گئے ہیں، اس سے آگے وہ تو نہیں چلا سکتے، کوئی اور اللہ کا بندہ مل گیا جو آگے لے جا سکتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے یہ۔ اور جب بیعت کر لی تو پھر اس کا نبھانا شرط ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں ہے جس کی مشروط غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ ایک شرط ہر جگہ پہ وارد ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ اس کا حکم یا اس کا طریقہ کار یا جو کچھ وہ تعلیم فرما رہا ہے یا جو کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ قرآن و سنت کے قائم کردہ حدود کے اور فریم ورک کے اندر ہو۔ کوئی ایسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی جو کسی طرح بھی اس کا کسی کا حکم حضور کے حکم پر سبقت لے جا سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بھی یہ جرأت کرے گا وہ خود تباہ ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی تباہ کرنے کا سبب بنے گا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک کیفی رشتہ ہوتا ہے اور نسبت سے، تعلق سے اور خلوص سے چلتا ہے۔ اگر کہیں خلوص میں کمی آ جائے تو یہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ کس کے کتنے منازل تھے یا کس نے کتنے برس لگائے۔ خلوص چونکہ بنیاد ہوتا ہے، ایک بلڈنگ آپ 100 منزل تک لے گے، جب آپ نے بنیادیں کھود ڈالیں تو 100 منزل اسے کیا سہارا دے گی، بلکہ جتنی وہ بلند ہوگی اتنی جلدی گرے گی، اتنا اپنا وزن کم سہار سکے گی۔ تو کتنے بھی بلند منازل ہو جائیں، جہاں جا کر خلوص میں کمی آئے گی اور یہ کمی کا باعث بنتا ہے خواہشات نفس، جسے ساتھ شیطان بھی ہوا دیتا ہے، اور ذرا برابر بندے میں یہ انانیت آ جائے۔ مثلا خدا نخواستہ میں آج یہ سوچنے لگوں کہ مجھے اب شیخ کی کیا ضرورت ہے، ایک مخلوق مجھ سے فائدہ اٹھاتی ہے، فیض حاصل کرتی ہے، میرے پیچھے چلتی ہے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ مجھے سلسلہ عالیہ میں نصف صدی ہو گئی ہے۔ کسی وقت کا کوئی ذکر میں نے اکیلے کیا یا احباب کو کرایا تو کوئی ایک ذکر ایسا نہیں جس میں میں حضرت سے اجازت نہ لوں۔ یعنی آج بھی میری یہ جرأت نہیں ہے کہ میں اپنے طور پر ذکر کرا سکوں۔ آج بھی آپ کو ذکر کراتا ہوں، یا بعض اوقات
اپنے اذکار خود اکیلے میں کرتا ہوں تو ہر ذکر کی ابتدا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کر کے اجازت لے کے توجہ کی درخواست کر کے کی جاتی ہے کہ اس رابطے میں، اس احترام میں، اس عظمت میں رائی برابر فرق آیا تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ اور پھر بعض احباب کو صاحب مجاز بنا دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب مجاز کسی کو میری جرت نہیں ہوتی کہ میں اپنے فیصلے سے بناؤں، کم از کم میں ضرور، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ مشائخ کی اجازت ہونی چاہیے۔ مجازین میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہیں جن میں واقعی اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ برکات حاصل کر کے آگے پہنچائیں۔ یہ ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی استعداد ہوتی ہے۔ انہیں تو اس استعداد کی وجہ سے مشائخ منتخب کر لیتے ہیں کہ اسے صاحب مجاز مقرر کریں، یہ کام کرے گا۔ کچھ احباب ایسے بھی ہیں کہ جنہیں محض نسبت میں فضیلت انہیں مل جائے انہیں صاحب مجاز مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ احسان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا فوج سے لوگ بعض تو باقی ریگولر عہدے لے کر ریٹائر ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اعزازی طور پر ایک عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ بلکہ انگریز کے زمانے میں تو ایسے لوگ بھی تھے جو سرے سے فوج میں گئے ہی نہیں، لیکن کسی کو میجر، کسی کو کرنل، یہ عہدے سولین کو دے دیے جاتے تھے اعزازی طور پر، ایک عزت کے لیے، ایک مقام کے لیے، اور انہیں وہ ساری سہولتیں حاصل ہوتی تھیں جو اس عہدے کے بندے کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو مجازین میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں محض اللہ کریم مشائخ کی توجہ اس طرف فرما دیتے ہیں اور انہیں اعزازی طور پر مجاز بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں وہ درجات، وہ سہولتیں من جانب اللہ نصیب ہو جائیں۔ سو کوئی نہیں جانتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمیں کس بنیاد پر یہ اجازت دی گئی، میرے سمیت کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ معاملہ مشائخ کے اور اللہ کریم کے درمیان ہے۔ تو کسی صاحب مجاز کو اس بات پہ نہیں اکڑ جانا چاہیے کہ میں صاحب مجاز بن گیا، کیا پتہ ہم میں استعداد تھی یا محض اللہ نے کرم کر دیا، ایک اعزاز کے طور پر دے دیا۔ اور پھر جو صاحب مجاز مقرر ہوتے ہیں ان کا رشتہ عام آدمی کی نسبت اور نازک ہو جاتا ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی بہت بڑی جواب طلبی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اس راہ میں ان معاہدوں کا پاس بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد آدمی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی محنت اور کوشش پوری کرے، لیکن ایک لطیفہ بھی محض محنت کی بنیاد پر روشن نہیں ہو سکتا، روشن عطائے ربانی سے ہوگا۔ مسنون یہ ہے، حکم یہ ہے کہ بندہ خود اپنی پوری محنت کرے۔ طریقہ ہی یہ ہے، جو اسباب و وسائل ہیں، جو ذکر اذکار ہیں، جتنا وقت لگا سکتا ہے وہ لگائے، پھر اسے روشن کرنا یہ از قسم ثمرات ہے، یہ پھل ہیں، اور پھل وہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے لگاتا ہے۔ تو اچھا ہے آدمی جس راستے پہ چلتا ہو اس کے زیر و بم سے، اس کی نزاکت سے، اس کی آسانیوں اور اس کی مشکلات سے جتنا واقف ہو اتنا اسے چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔
اللہ کریم تمام احباب کو قبول فرمائے، خلوص عطا فرمائے اور دنیا میں دین کی خدمت کا موقع دے، آخرت کی دنیا و آخرت کی رسوائی سے پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔